بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم امكثوا اني آنست نارا صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 80 ہے اور آج کے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کرتے ہیں مدین سے مصر کی طرف۔ چونکہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مدین تک جو آپ کی ہجرت تھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کے سبق میں ہم مدین سے جب 10 سال آپ نے مدین کے اندر گزارے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا اور 10 سال تک اسی کے مہر کے اندر آپ نے وہاں پہ ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدین سے چلے، اور اس مرتبہ جو مدین سے چلے تھے وہ کون سا راستہ تھا اور پھر راستے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، تو اس سبق کے اندر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جب مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر چلے تو مدین میں آتے آتے جب طور سینا یعنی وادی تیہ جو ہے وہاں پر جب پہنچے تو چونکہ سخت سردی کی رات تھی اور لق و دق صحرا تھا اور کوئی بھی راستہ اور وہاں پہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کو بالکل نہیں نظر آ رہی تھی، اور سردی کے موسم میں کہیں پہ بھی کوئی بھی آگ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر ایک روشنی نظر آئی اور ایک آگ سی انہوں نے محسوس کی، تو اپنی اہلیہ محترمہ کو فرمایا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، میں یہاں پہاڑ پر جاتا ہوں اور وہاں سے میں اس آگ سے متعلق کچھ رہنمائی لیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہیں تو ہماری رہنمائی کریں کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اور ہم وہاں سے کچھ آگ بھی لے کر آ جائیں تاکہ ہمیں یہ جو ہمیں سردی کی شدت ہے یہ کم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو آگے وہ آگ تو نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کا نور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہاں پہ ہم کلامی فرمائی اور وہاں پہ آپ کو نبوت اور رسالت جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی، اور آپ کو تورات دینے کا وعدہ کیا گیا، اور پھر آپ کو بتایا گیا، حکم ہوا کہ آپ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود جائیں فرعون کو دعوت دیں، تبلیغ کریں اور اس کو دین کی طرف لائیں، چونکہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے تو قتل کیا ہے اور میں نے تو وہاں پہ بہت زیادہ جرم کیے ہیں، تو پتہ نہیں مجھے وہ لوگ قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، انی معکما، اور میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا، تو اس لیے آپ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی جو ہارون ہے اس کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے یہاں پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اس مرتبہ آپ کو نصیب ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ کیسے سفر تھا اور کس راستے سے یہ سفر ہوا اور کوہ طور کہاں پر واقع ہے۔ ناظرین، اس مرتبہ جب آپ مدین سے چلے تو یہاں سے ایسے چلے اور یہاں سے اس طرف جانے کے بجائے آپ یہاں ادھر نیچے آئے ہیں، اس طرف سے آئے ہیں، تو یہ نیچے وادی تیہ ہے اور یہ نیچے دیکھیں وادی طور لکھا ہوا ہے، تو یہ وادی طور ہے، یہاں سے آئے ہیں اور اس راستے سے اوپر گئے ہیں، تو یہ جو لکھا ہوا ہے کوہ طور، تو اسی جگہ پر یہ کوہ طور واقع ہے اور اسی جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر یہاں سے آپ آگے چلے ہیں، آگے چلنے کے بعد یہاں سے پھر آگے وہی راستہ ہے اور اس سے آپ یہاں سے ادھر مصر کی طرف داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا واپسی کا مدین سے مصر کی طرف ناظرین یہ ہجرت کا راستہ ہے۔ یہ کوہ طور کی بھی آپ زیارت کر لیں، یہ کوہ طور ہے وادی طور اور وادی سینا کے اندر، یہ ایک پہاڑ ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی، اور یہ بھی یہاں پہ دیکھیں آپ کہ لوگ جو سیاح ہیں یہ اوپر جا رہے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، تو یہی وہ وادی طور ہے اور یہی کوہ طور ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پر یہ واقعہ ہے تو کئی جگہوں پر ہے، تو یہاں ہم چونکہ سورہ قصص کے اندر یہ تفصیل سے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ سورہ قصص ہی آپ کو دکھا رہے ہیں بار بار۔ تو یہ آیت نمبر 29 ہے کہ فلما قضى موسى الاجل وسار، کیونکہ اوپر تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين، اور اوپر فرمایا تھا کہ انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين، کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں، على ان تأجرني
ثمانیہ حجاج کہ آپ 8 سال تک آپ مجھے اس کے عوض میں اور اس کے مہر کے اندر آپ نے یہاں پہ گزارنے ہوں گے. فإن اتممت 10 فمن عندک، اگر آپ 10 پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے. نیچے دیکھیں پھر یہ فلما قضا موسیٰ الاجل کہ جب آپ نے مقرر مدت پوری کر لی 10 سال، وسار بآلہ آنس من جانب الطور نارا، جب گھر والوں کو لے کر چلے تو طور کی جانب آپ نے کچھ آگ محسوس کی، تو یہ اس کی طرف یہاں پہ تذکرہ ہے. اور پھر وہاں سے وَأَنْ الْقِ عَصَاكَ، دو معجزے بھی ملنے کا ذکر ہے کہ القِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو ڈالیے. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، کہ وہ تو ایک اژدہا بن گیا، ایک سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبل ولا تخف، ڈرو نہیں اس کی طرف، دوبارہ اس کو پکڑو تو انک من الآمنین، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ امن والوں میں سے ہوں گے. پھر یہ ایک دوسرا معجزہ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ دوسرا معجزہ عطا کیا گیا. چونکہ نبی ہوگا تو آگے فرعون کے ساتھ فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے، تو معجزات کا ہونا تو ضروری ہے. تو اس لیے دوسرا معجزہ یہ کہ تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ اپنے گریبان میں یعنی اپنے ہاتھ کو ڈالیں تو وہ جب باہر نکلے گا تو وہ بالکل سفید اور 14ویں چاند کی طرح وہ چمک رہا ہوگا، تو بغیر کسی بیماری کے، ایسے نہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا. تو یہ دو معجزے لے کر آپ جائیں اور الی فرعون و ملئہ، تو فذانک برہانانی من ربک الی فرعون و ملئہ. تو یہ ناظرین قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ ذکر آیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ناظرین تقریباً 136 دفعہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیات دیکھ سکتے ہیں، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے اور اعراف ہے. اس طرح سے سورہ شعراء، نمل، قصص، یہاں پہ جو جس کے آج ہم نے حوالے دیے، عنکبوت، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، یونس، صافات، مؤمن. تو یہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر ہے. دیکھیں کتنی آیات ہیں، 103، 104، 115، 117، یہ ساری آیات کے نمبر ہیں. پھر سورہ بقرہ کے اندر بھی، سورہ قصص کے اندر ذرا زیادہ تعداد میں آیا ہوا ہے. تو یہ واقعہ بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ مسلمان، چونکہ بنی اسرائیل مسلمان تھے اور ایک دین سماوی کے اوپر عمل کرنے والے، چلنے والے تھے، تو ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہوئیں. تو آج کے جو مسلمان ہیں یا قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہوں گے، انہوں نے جو اگر اپنی خرابیوں کو دیکھنا ہے اور ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا جائزہ لینا ہے، تو وہ بطور نمونہ کے بنی اسرائیل کی ان خرابیوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. کوہ طور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی وہ یہاں پر یہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کے اندر ہے ناظرین، کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. چونکہ محب اور محبوب دونوں وہاں پہ موجود تھے اور آپس میں باتیں ذرا طویل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے. تو یہاں تک بات تو مکمل ہو گئی تھی کہ میرا عصا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ذرا زیادہ وقت تک چاہیے تو اس کا شوق تھا، تو اس لیے فرمایا اتوقع علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، مختلف اس کے فوائد گنوائے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے شرف حاصل ہو رہا تھا. پھر یہاں پہ نیچے دیکھیں کہ وہی معجزہ کہ فإذا ہی حیۃ تسعیٰ. پھر نیچے یہ کہ اب میری زبان اٹک رہی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ وہ مشہور دعا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی زبان کی لکنت ہو یا کوئی بیان کرنا ہو یا کوئی سبق پڑھانا ہو، تو سب سے پہلے یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ آیات پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ کوہ طور کے اوپر ہونے والا مکالمہ مذکور ہے. تو کوہ طور سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے اور فرعون کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو اس کے بعد کے جو احوال ہیں، فرعون کو جا کر جو تبلیغ کی ہے اور پھر وہاں سے فرعون کی طرف سے جو جوابات ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.